محمد و آل محمد بیان فرمیسن قبلہ دی سے تو سلامتی واسطے بلند صلوات تلاوت بسم اللہ بابا جی مہربانی دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خاندان عصمت پہ صلوات بلند آواز سے تلاوت بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، مرحوموں کے بلندی درجات کے لیے، بادشاہ کے ظہور کے لیے، اس سے بھی بلند صلوات تلاوت کا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس بلند تر صلوات میرا مالک تجھے واسطہ ہے ذکر پاک کا بانی عشر محرم الحرام چودھری کرامت صاحب جو دنیا سے چلے گئے میرا مالک جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما میرا مالک ان کے برادران کا اہتمام قبول و منظور فرما میرا مالک بانیان عشر محرم الحرام میں سے چودھری امانت صاحب ان کے بیٹے بھانجے بھتیجے میرا مالک سب کے رزق میں اضافہ فرما میرا مالک ان کی پریشانیاں دور فرما جتنے سادات و غیر سادات شیعہ سنی اہل حدیث جو بھی احباب ذکر حسین سننے کے لیے آتے ہیں سب کی حفاظت فرما سب کو وسیع رزق عطا فرما میرا مالک جو ان کے پاس گھر نہیں گھر نصیب فرما زر نہیں زر نصیب فرما پریشانیاں دور فرما بادشاہ سرکار ولی العصر مولا کو اذن ظہور عطا فرما حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے بلند آواز سے صلوات کا سہارا توجہ ہے بات شروع کی جا سکے اللہ نے جو دین مصطفیٰ کو دے کر بھیجا اس کی بہت مخالفت کی گئی کافروں نے بھی کی اور جو نبی آ کے دین بتا چکے اس کے متعدد خلاف پروپیگنڈے کیے گئے ایک مرتبہ عیسائی بھائی نے کہا ایک موضوع کا تو میں وہ بلا تاخیر جو ہے اپنا موضوع شروع کر دیا وقت تھوڑا ہے تو میں چاہتا ہوں جلدی میں زیادہ باتیں بابا جی سنا دی جائیں نجران کے عیسائی اکٹھے ہو کے نبی کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مولا نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے تو انہوں نے آگے کہا جی وہ ابن اللہ ہے اللہ کا بیٹا ہے
حالانکہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے تھے آتے ہی انہوں نے آیت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب عیسیٰ پہلے دن بتا رہے تھے میں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو نبی سے پوچھا کہ کیا خیال ہے آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ فرمایا صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، بطول زادہ ہے، میرا امتی ہے، میرا نوکر ہے۔ یہ تھا نبی کا پیغام۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی سے ملاقات۔ ان باتوں سے پہلے جو ابھی کی ہے تو نبی نے ان سے بات نہ کی، وہ مڑ کے چلے گئے اور انہوں نے ذہنوں میں سوچا بھی کیا لوگ تو کہتے تھے یہ رحمت للعالمین ہے، خلق عظیم ہے، خلق عظیم ہے، تو پھر ہم سے بات کیوں نہ کی؟ تو گئے، وہاں سے ایک بندہ سامنے ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ نام مجھے اس کا آتا ہے، بتاؤں گا نہیں میں۔ وہ اس کے پاس گئے تو جا کے کہا کہ نبی نے تو ہم سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا جی اتنا مال مجھے دو، نبی سے ملاقات میں کروا دوں گا۔ جب وہ بندہ نبی کے پاس بندوں کو عیسائیوں کو لے کے گیا، نبی نے عیسائیوں سے بھی منہ پھیرا، اس بندے سے بھی منہ پھیر لیا۔ ذیشان بھائی جی پھر اس کے بعد دوسرا بندہ، وہ بھی اسی کا خاص تھا، اور مقدمہ ابن خلدون میں ان کے نام لکھے ہیں، سیرت ابن حشام میں ان کے نام لکھے ہیں۔ مسلمانوں کو جا کے انہیں پڑھنا بھی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے، جن کی سفارش دنیا میں نبی کی بارگاہ میں کام نہیں آئی، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کہاں کام آئے گی۔ سلامت رہو، شاد و آباد رہو، بسم اللہ حیدری مشکل امبا خوشحالی، سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ اب وہ تھک ہار کے جانے لگے تو سلمان نے کہا چلو اس کے پاس لے چلتا ہوں جو رسالت کا مزاج سمجھتا ہے۔ مولا علی کے پاس ہے، مولا نے فرمایا تم لوگوں نے سونا پہنے اور سونا حرام ہے مرد پہ، سونا اتارو۔ سونا اتار کے جب گئے، نبی نے بات سنی، نبی نے بات کی، نبی سے کہنے لگے عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی نے فرمایا صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، بطول زادہ ہے، میرا امتی ہے، میرا نوکر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب بار بار بات کرتے رہے، پروردگار کو جلال آ گیا، پروردگار نے کہا نبی ان سے دوسرے لہجے میں بات کر۔ نبی نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو میں عربی نہیں سناتا، نبی نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لائیں گے، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں گے۔ تھوڑی سی آواز کھول دیں مل کے، حیدری تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں گے۔ اعلان ہو گیا، نبی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ مباہلہ کے لیے تیار ہونے شروع ہو گئے، خالی مصطفیٰ کا گھر نہیں، سارا ہی مدینہ تیار ہونا شروع ہو گیا، سارے لوگ تیاریوں میں پڑ گئے۔ سلمان نے آ کے کہا سرکار سارے لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، اب کسے روکا جائے، کسے چھوڑا جائے، کسے لے کے جایا جائے، سارے تیار ہیں۔ نبی نے کہا کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں، ایک اعلان کر دے پھر دیکھ جاتا کون ہے۔ کون سا اعلان؟ فرمایا جا کے اتنا کہہ دے چلے بے شک سارے جاؤ، واپس لوٹ کے وہ آئے گا جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا۔ سلامتیاں سلامتیاں سلامتیاں۔ اب کون گیا چاچا جی؟ پنجتن پاک، پنجتن گھر سے چلے، چل پڑے۔ کون؟ مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدہ، مولا حسن، بھائی ظہور جی، مولا حسین، یہ 5 ہستیاں گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو سچے ہیں وہ جائیں گے۔ اب میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سچے خدا کے بنائے وہی تھے جو مباہلہ میں چلے گئے تھے۔ رسول چلے کیسے؟ رسول کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟
بڑا بہترین انداز ہے. آگے رسول ہیں, گود میں مولا حسین ہے, انگلی پکڑی ہے مولا حسن کی نبی نے. پر انشاء جی ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جو انگلی ہوتی ہے بچے بڑوں کی پکڑتے ہیں, یہاں پہ نبی نے ہاتھ امام حسن کا پکڑا, اور پیچھے کون ہے؟ اس سے پیچھے رسول کے جناب سیدہ, جناب سیدہ کے پیچھے کون ہے؟ علی المرتضیٰ. اب یاد رکھیے گا جو پردہ وحدت ہے, جہاں نبی کے قدم ہے وہاں بطول کے قدم ہیں, بطول کے قدموں کو چھپاتے ہوئے علی آ رہے ہیں. یا علی مشکلم بکشا علی شیر خدا علی. فرمایا تم اپنے جیسے لاؤ ہم اپنے جیسے لائیں. نبی جیسا کون ہے چیک کر لیجئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ نے کھجوریں بھیجی, جو مصطفیٰ اٹھا کے آ گئے مولا امیر المومنین کے گھر. مسند پہ بیٹھ گئے, سیدہ آئی, بابا میرا سلام. فرمایا کہ بیٹا آپ پر بھی سلام. ابھی بی بی کھڑی تھی یا اتنی دیر میں مولا علی آ گئے. مولا میرا سلام. فرمایا علیہ السلام, میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ, اور مولا علی نے فرمایا نوکر کبھی سرداروں کے برابر نہیں بیٹھتے. نوکر, حالانکہ نبی نے جب بھی کہا ہے فرمایا انت اخی, تو میرا بھائی ہے. علی فرماتے تھے میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں. علی نوکر نہیں تھے. کیوں کوٹ چودھریاں والوں یہ بات یاد رکھنا, اگر علی نوکر ہوتے سردار کبھی بیٹیاں نوکروں کو نہیں دیا کرتے. سلامت رہو, شاد و آباد رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. حیدری فرمایا انت اخی, تو میرا بھائی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں آپ کا غلام. یہاں پہ کچھ لوگوں نے ڈنڈی ماری, انہوں نے کہا علی نے فرمایا میں آپ کا ادنا غلام ہوں. تو میں ان بندوں کو اتنا پوچھتا ہوں, اگر علی ادنا ہے تو پھر اعلیٰ کون ہے؟ بھئی جو ہو ہی علی, وہ ادنا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا مطلب ہی بلند ہے. اور یاد رکھیے گا مولا علی کوفہ کے ممبر پہ سید زادہ کہہ رہے تھے, ذیشان بھائی مولا علی بھائی ظہور جی کہہ رہے تھے کوفہ میں کے ممبر پہ, کوفہ والوں اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے کہ جو کسی اور کو نہیں دی. بندے نے پوچھا کون سے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنا نام علی عطا کر کے کہا ہے, عرش پہ میں علی ہوں, فرش پہ تو علی ہے. یا مشکلم بکشا. تو عزت مآب سامعین, کاروان توحید جو تھا, چلے بات یہ مکمل کر لی جائے. فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جائے. مولا علی مسند سے نیچے بیٹھ گئے, نبی مسند پہ بیٹھ گئے. سیدہ نے کہا رسول سیدہ آ جائیں, میرے ساتھ بیٹھے. بی بی نے فرمایا اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر سے اوپر نہیں بیٹھتی. بولو اگر بات سمجھ آئی ہے تو اچھی عورت وہ یہی ہے, اہل بیت کا مسلک سمجھے, مذہب اہل بیت سمجھے, تعلیمات آل محمد سمجھے. اتنی دیر میں جوانان جنت کے سردار, جنت کے سردار مولا حسن بھی آئے, چچا جی مولا حسین بھی آئے. نانا سلام. فرمایا علیہ السلام, تم پر بھی سلام. کہا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. فرمایا اولاد اچھی ہوتی وہ ہے جو ماں باپ سے اوپر نہیں بیٹھتی. حیدری علی مشکلم بکش علی. 4 تن مسند سے نیچے بیٹھ گئے, 5ویں تن مصطفیٰ مسند کے اوپر بیٹھ گئے. اللہ نے کہا مصطفیٰ مجھے دیکھنا, مصطفیٰ یا تو مسند سے نیچے آ یا انہیں اوپر بلا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو بتا میں تمہیں جیسا تو بشر ہوں. فرمایا تم اپنے جیسے لاؤ, ان سے کہہ دے میں تم جیسا. فرمایا تم اپنے جیسے لانا, ہم اپنے جیسے لائیں گے. تم اپنے بیٹے لانا, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنی نساء لانا, ہم اپنی نساء لائیں گے. ظہور بھائی جان اس دور میں جاہل بندے کہتے ہیں آل محمد سے کچھ نہ مانگو, وہ تو دے ہی کچھ نہیں سکتے. اب مباہلہ میں محمد کے بیٹے تو تھے نہیں,
وہ بیٹے لینے علی کی چوکھٹ پہ آ گئے تو مسلمانوں پھر غور کرو، جو علی محمد کو بیٹے مبالہ میں دے سکتا ہے وہ 14ویں صدی کے مومنوں کو اولاد نہیں عطا کر سکتا۔ یا علی مشکل ہم بکشا، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ بار دیگر بھی ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ فرمایا تم اپنے جیسے لاؤ کاروان توحید چلا۔ اب وہ یاد رکھیے گا، گودی میں مولا حسین، نبی نے انگلی پکڑی ہے مولا حسن کی، پیچھے جناب سیدہ، اور سب سے بھائی جان آخر میں مولا علی۔ مولا رسول خدا نے اٹھایا ہوئے شہزادہ سرکار امام حسین کو۔ ذیشان بھائی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یا سیدہ اٹھاتی یا وہ علی جو انگلی کے اشارے سے خیبر اڑا دیتا ہے، وہ علی جب ساتھ ہے محمد نے بیٹے کو کیوں اٹھایا؟ تو اگر خود نہ مولا حسین اٹھاتے تو 14ویں صدی کا مورخ لکھ دیتا چھوٹے بچے گھروں میں چھوڑے نہیں جاتے، چھوٹے بچے گھروں میں چھوڑے نہیں جاتے، اس وجہ سے مولا حسین کو لے کے آ گئے، مامتا کی مجبوری کی وجہ سے، ماں کی مجبوری کی وجہ سے لے آئے۔ حسین کے نانا نے خود حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دنیا کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا حسین مامتا کی مجبوری نہیں، ضرورت محمد بن کے آ رہا ہے۔ حیدری مشکل امبا کوئی ضرورت مصطفیٰ۔ اب میں نے پہلے کہا کہ بچے بڑوں کی انگلی پکڑتے، اللہ رکھا جی، لیکن مولا نے رسول نے خود امام حسن کو تھاما ہوا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑوں کی انگلی پکڑتے ہیں، اب جب بندے ضعیف ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کی انگلی پکڑتے ہیں، یعنی کہ سہارا ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی اگر امام حسن نے پکڑا ہوتا تو بندے کہہ دیتے نبی کا سہارا لے رہے ہیں، لیکن نبی نے امام حسن کی انگلی پکڑ کے دنیا کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا مباہلہ میں حسن محمد کا سہارا بن کے جا رہا ہے۔ سلامتیاں سلامتیاں حیدری علی 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 مشکلم بگوش۔ پیچھے جناب سیدہ، جہاں مصطفیٰ کے قدم وہاں سیدہ کے قدم، اور سیدہ کے قدم ڈھانپتے ہوئے مرتضیٰ آ رہے ہیں، اور سب سے آخر میں کون ہے؟ مولا، بولو یار، مولا علی۔ حالانکہ یہ وہی علی ہیں جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتے ہیں، مباہلہ میں پیچھے۔ مرتضیٰ بھائی میں نے تاریخ میں جب غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا اگر علی سامنے فرنٹ پہ ہوتے، پہلے سب سے آگے ہوتے، تو 14ویں صدی کے لوگ کہہ دیتے، مورخ تاریخ میں لکھ دیتے جی کیسے نبی مباہلہ نہ جیتے؟ علی کے ڈر کی وجہ سے، علی کی تلوار کی طاقت کی وجہ سے عیسائی ڈر گئے، محمد مباہلہ جیت گئے۔ محمد نے سب سے پیچھے علی کو کر کے دنیا کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا محمد نے مباہلہ طاقت سے نہیں صداقت سے جیتا ہے۔ سلامت 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 رہے۔ طاقتوں سے اور کام، صداقت سے سچوں کو لے جا کے اب چل پڑے تو اعلان کر دیا، بندوں نے بھی ادھر سے کاروان چل پڑا ہے، ادھر سے ہم آئے۔ جو ان کا پادری تھا نا سب سے بڑا، اس کے ابرو جو تھے وہ لٹکے ہوئے تھے آنکھوں کے ساتھ، بینائی کم تھی۔ بابا جی اس نے اپنے بندوں کو پوچھا کہ کون آ رہا ہے؟ اگر تو آئیں دوسرے لوگ بھی تو مباہلہ کر لینا ہے، اگر آئیں پنجتن، توجہ کریے گا حضور، اگر تو آئیں پنجتن تو مباہلہ کرنا ہی نہیں۔ اب اسے نظر نہیں آتا، وہ کہتا دیکھو کون آ رہا ہے، یہ لفظ کتاب کا نہیں ہے، میں ذاکری کا گلدستہ بنا رہا ہوں، یہ لفظ کتاب کا نہیں۔ کیا کہا کہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا ایک بچہ گود میں ہے، ایک انگلی کے ساتھ ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر سیدہ ہے، ایک پردہ دار ہے،
اور سب سے پیچھے وہ ہے جس پہ کچھ بندوں کو خدا ہونے کا گمان ہے. یہی لفظ تھا، میں نے اسی میں دلیل دینی ہے. جس پہ کچھ بندوں کو، ساری دنیا کو نہیں، کیونکہ علی اللہ نہیں، اللہ کا ولی ہے. ہمارا کلمہ بھی ہے علی ولی اللہ. کیا کہا کہ سب سے پیچھے وہ ہے کہ جس پہ کچھ بندوں کو خدا ہونے کا گمان ہے. پادری نے کہا جلدی کر دو، جزیہ دے دو، مباہلہ نہیں کرنا. جزیہ دے دو، مباہلہ نہیں کرنا. مباہلہ نہیں کرنا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جب علی کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ یا علی مشکل لمبا کچھ. عیسائیوں نے حیا کیا محمد کی بیٹیوں کا، مسلمانوں نے پتھر مارے علی کی بیٹیوں کو. ہائے ہر بندے کا حق ہے، ہائے ضرور کرنا. اتنا حیا کیا انہوں نے محمد کی بیٹی کا کہ شام میں بھی عیسائی چادریں دینے آ گئے. خدا کی عزت کی قسم ہے، جو آل رسول کا حیا کرتا ہے ہم اس کا بڑا حیا کرتے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال کا، انہی سالوں میں بابا جی ایک واقعہ ہوا کہ 10 محرم کو ان کی عید آ گئی عیسائیوں کی. تو انہوں نے اپنا بڑا دن، عید کا دن، اسے ختم کر کے کہا چرچ میں مجلس کرواؤ، ہمیں محمد کی بیٹیوں کا بڑا ارمان. اولاد علی کا حیا غیرت مند کرتا ہے. جس کا غیرت سے تعلق نہ ہو وہ حیا کرتا ہی نہیں. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا عیسائی چادریں دیتے رہے، مسلمان چادریں اتارتے رہے. خدا رب العزت آپ کا اس مقام پہ آنا قبول و منظور فرمائے. اللہ میرے بھائیوں کی یہ صف بچھائی قبول فرمائے. اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کرو. عزادارو 2 لفظ اور کہنے مجھے. دین مصطفیٰ بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں 2 محرم سے ویرانے جنگلوں میں آ کے رکی ہوئی تھی، کربلا میں آ گئی اور چلی کس کے سہارے پہ تھی؟ جلالیوں والے عباس کے سہارے پہ چلی تھی. چونکہ مصائب کے دن ہیں، ڈھیر مصائب نہیں. میرے بعد میرا بھائی آپ کو جی بھر کے مصائب سنائے گا. میں تبرکاً 2 لفظ کہتا ہوں غریبوں کی غربت کے. عباس کے سہارے پہ چلی علی کی بیٹیاں. جب 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا نا تو مولا نے فرمایا عباس خیمے لگا دو. فرمایا 7 علی کی بیٹیاں. کہ غازی میں کہہ رہا ہوں خیمے لگا دو. خیمے لگ گئے اور دریا کے کنارے پہ خیمے لگائے. فوج اشکیا آئی اور فوج اشکیا نے آ کے کہا حسین کس سے پوچھ کے یہاں خیمے لگائے. حالانکہ عزادارو یہ حق مہر ہے جناب سیدہ کا. ہائے کرتے آنا مصیبت کے دن ہیں. 2-4 لفظ سنیے گا عزادارو. عباس مولا کو جلال آیا علی کا. مولا عباس کے چہرے پہ جلال آ گیا. جلال میں آ کے حضرت عباس نے تلوار اٹھائی. مولا حسین نے غازی کو روکا نہیں، چلتے ہوئے جناب عالیہ کے پاس ہے. مولا حسین غازی مولا کو روکتے تو رک جاتے، لیکن خود عزادارو نہیں روکا. عالیہ کے پاس آ کے کہا عالیہ روک غازی کو، تیرے سہارے پہ میں تیری ضمانت پہ کربلا لے کے آئے. بی بی نے کہا مفضا جا میرے غازی کو کہہ کہ جتنا جلدی ہو سکے خیموں میں آ جا. تاریخ کہتی ہے عباس مولا کو آنے میں تاخیر ہو گئی. رو نہ سکو سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا. غریبوں کی غربت ہے، امیر بن کے نہیں غریب بن کے سنتے آنا. مولا عباس کو عزادارو کوٹ چودھریوں والوں آنے میں تاخیر ہوئی.
ادھر اما فضا سے پھر بی بی نے کہا جا اما فضا غازی کے کان میں کوئی بات کہے، جا کے عزادار مر جانے والی بات ہے، ہائے ہر عزادار کی نکل جائے۔ جا کے اما فضا نے کوئی بات کہی، غازی یوں آیا جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے، آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی کی بیٹی نوکر کو آنے میں دیر ہو گئی۔ کوٹ چودھریاں والوں پتہ ہے کہا کیا؟ اتنا کہا تھا عباس تو خیمے میں آتا ہے یا میں زینب خیمے سے باہر آ جاؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سارے کرو ماتم عزادار جتنے حسین کے عزادار ہیں۔ فرمایا تو خیمے میں آتا ہے یا میں خیمے سے باہر آ جاؤں۔ عزادارو اسی عباس کے سہارے پہ علی کی بیٹیاں کربلا آئی۔ 10 محرم کا دن آ گیا۔ جس نے سب سے زیادہ اجازت مانگی ہے میرا مرشد عباس ہے۔ مولا اجازت، آگے سے میں بڑے تحمل سے پڑھتا ہوں آرام آرام سے، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی میرے اہل سنت بھائی بیٹھا ہو میری بات یہاں محسوس کر کے چلا جائے۔ ڈھیر اچھا مصائب بھائی سنائیں گے، میں 2 لفظ کہتا ہوں جلالیوں والے کو سمجھو۔ آکے کہتے مولا اجازت، مولا حسین رو کے فرماتے غازی تو میری فوج کا جرنیل ہے، غازی تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ یہ لفظ میرا نہیں، آغا نسیم عباس رضوی صاحب کہ وہ فرماتے حسین فرماتے غازی یہ جو 9 لاکھ خیموں سے دور ہے نا تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، جیسے ہی تو نے زین چھوڑنی ہے انہوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھئی ہائے کرتے ہیں آزادہ عزاداران امام مظلوم کربلا، مل گئی اجازت حضرت عباس کو۔ سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا، 2 یا 3 منٹ غریبوں کی غربت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا غازی تیری اجازت میرے پاس نہیں، اس بی بی کے پاس ہے جس نے ساری کربلا تیار کر کے مجھے دی ہے۔ یہ لفظ محسوس نہیں کیا آپ نے، قاسم کو پالا، اکبر کو پالا، عباس کو بھی اسی بی بی نے پالا جس نے مجھے کربلا تیار کر کے دی۔ مولا عباس چلتے ہوئے سیدہ کی سیدہ بیٹی کے خیمے پہ آئے، انما یرید اللہ کی آیت پڑھی، فریاد سجی جیسے ہی پڑھی نہ تڑپ گئی۔ علی کی بیٹی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے کہتی اماں فضا دیکھ سوالی کون ہے، لہجہ مجھے عباس کا لگتا ہے۔ جا کے دیکھا، فرمایا خالی لہجہ نہیں غازی آیا ہے، اندر آ جاؤ۔ مولا اندر آئے، جھکی ہوئی نگاہیں، فرمایا اجازت لینے آیا ہوں۔ فرمایا غازی ایسے نہیں، ایک مرتبہ خیمے سے باہر جاؤ، جو شیعہ ہے اس کی ہائے نکل جائے، ایک مرتبہ باہر جاؤ پھر واپس آؤ۔ جو شیعہ ہے اور ماتم نہیں کر رہا پھر اس کا اپنا ہی مقدر ہے۔ عباس باہر گئے، علی کی بیٹی کے بال سیاہ تھے، جب واپس آئے سفید ہو گئے تھے۔ تڑپ کے مولا کہتے بی بی اتنی جلدی اتنی تبدیلی؟ تڑپ کے کہتی ہے غازی جس کا تیرے جیسا ماں عباس جا رہا ہو۔ ہائے ہائے کر دینا، بس ایک فکر اور کہنا حوصلے کے ساتھ۔ مل گئی اجازت، سید بابا جی مولا عباس نے جنگی لباس پہنا۔ جو غازی کا نوکر ہے اب سینے پہ ضرور ماتم کر لیجئے گا، ایسے جنگی لباس پہنا، تیر کمان اٹھایا، تیر اٹھائے، نیزے اٹھائیں، برچھیاں اٹھائیں، نیزہ اٹھایا، برچھیاں اٹھائیں، ہاتھ میں تلوار۔ منظر دیکھ کے مجھے سننا لفظ، اور پھر ایسے شامیوں کو دیکھ کے کہتے تھے اب تم سے پوچھوں گا میرے اکبر کو برچھی کیسے ماری۔ ہائے ہائے کر کے رونا عزادارو، اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کروائے، بانیان کی اللہ محنت قبول فرمائے۔ اب تم سے پوچھوں گا حسین کو غریب کیسے سمجھا، حسین کے خیمے کیسے۔ آدھا منٹ میں نے اور پڑھنا ہے عزادارو۔ ایسے جنگی لباس پہن کے ہتھیاروں سے سمیت جا رہے تھے نا، منظر مولا حسین نے سید دیکھا، مولا حسین نے رونا شروع کیا، غازی کو بلا کے ایک لفظ کہا ہے، عباس نے سارے تلوار ہتھیار توڑ دیے، ہتھیار زمین پہ پھینک دیے، ایک ٹوٹی ہوئی برچھی لے کے چل پڑے۔ پتہ ہے حسین مولا نے کہا کیا تھا؟ اتنا کہا تھا غازی کربلا میں سوچ کے لڑنا، جتنا تو نے شامیوں کو مارنا ہے اتنا انہوں نے کبھی تیری زینب کو مارنا ہے، کبھی
کبھی کلثوم کو مارنا ہے، کبھی رقیہ کو مارنا ہے۔ عباس نے ہتھیار پھینکے اور رو کے کہا وہ بازو کٹ نہ جائیں جن کے بدلے علی کی بیٹیوں کو دینے پڑے۔ اللہ لعنت اللہ، صحیح اللہ۔